تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج ہم جانیں گے نیکی کر دریا میں ڈال، تو سب نے سنا ہی ہوگا یہ وظیفہ پڑھ اور دریا میں ڈال کیا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ آخر وظیفہ پڑھ دریا میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے۔ وظیفہ پڑھ دریا میں ڈال، آخر اس سے مراد کیا ہے؟ میں اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا لٹیرا ڈاکو تھا جو کہ بڑے بڑے خزانوں کی چوریاں کرا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی چوریاں اس قدر تھیں کہ اس نے چوریاں کر کر کے مال جمع کر کر کے اس نے اپنی ایک پوری سونے کی کان بنا لی تھی۔ ایک بار کیا ہوا کہ اس کو بہت بڑا مال ہتھیانے کو ملا اور اس نے وہ چوری کری اور آ کر اپنے گھر پہ اس نے سامان رکھا اور اپنی سونے کی کان کی جگہ جہاں پہ وہ سارا سامان جمع کیا کرتا تھا وہیں پر ہی سو گیا۔ تو جیسی ہی وہ سویا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ اس کی آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے ملک الموت کھڑے تھے۔ اس کی روح قبض کرنے کے بعد اس کی روح کو عالم برزخ میں لے گئے اور وہاں پہ بات چیت ہوئی جس کے اندر اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ اس نے ہمارا بہت سارا مال لوٹا ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس صورت کے اندر اوپر سے فیصلہ آیا کہ اس کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگے کہ اتنے میں ایک نیک فرشتہ آ کے بولتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، اس کو جہنم نہیں اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو فرشتے حیران ہوئے آخر اس نے ایسا کیا عمل کیا ہے جو اس کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو وہ نیک فرشتہ بولا کہ اس نے لاکھ کوئی ڈکیتیاں کریں، چوریاں کریں، بہت لوٹا لوگوں کو، لیکن اس کی ایک نیکی تھی کہ ہر جمعے کے دن جا کر دریا کے اندر آٹا کھلایا کرتا تھا مچھلیوں کو۔ تو اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو بخش دیا۔ اور یہ سنتے ہی اس چور کی یعنی کہ اس لٹیرے کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد اس کا ایمان تازہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی ایک نیکی ہونی تھی اور وہ ہو گئی خواب کے ذریعے، لیکن جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کی دل کی بھی آنکھیں روشن ہوئیں اور اس کا دل اس طرح سے روشن ہوا کہ اس نے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس کا بھی ہم نے مال لوٹا ہے ان سب کو ان کا مال لوٹا دو، واپس کر دو۔ اور اب جو اس کی نیکی تھی مچھلیوں کو کھانا کھلانے والی، اب وہ جمعے کے بجائے وہ روزانہ کرنے لگا۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم دنیا میں تو بہت سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہماری دعاؤں کے آڑے ہمارے گناہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کچھ خاص دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے اتنا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے نہیں رہا۔ لیکن ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہمارے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان دعاؤں کو قبول کرانے کے واسطے ہم کریں گے یہ عمل، وظیفہ پڑھ دریا میں ڈال۔ تو اب ہم ایسا عمل کرنے والے ہیں جس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی رکا ہوا کام ہو یا کوئی بھی رکاوٹ آتی ہو کسی بھی کام کے اندر جو کہ ہمارا کام بن نہیں پاتا، یا آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا کون سا کام نہیں بن پا رہا، ہر بندے کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم نے کرنا ہے 3 دن کا خاص عمل۔ 3 دن کا خاص عمل کے اندر 3 دن میں آپ کو نوٹ کرا دوں، پیر، منگل، بدھ۔ پیر، منگل، بدھ یہ 3 خاص دن ہیں، ان 3 دن عمل کیا جائے گا۔ پیر والے دن سے عمل شروع کریں گے۔ 3 کلو آٹا آپ نے الگ الگ لے لینا ہے، مطلب 1 کلو کی 3 تھیلیاں بنا لیں یا 1 کلو کا آٹا الگ الگ آپ جمع کر لیں۔ پیر والے دن ظہر کی نماز کے بعد جب آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو 1 کلو آٹا کسی بھی باؤل میں یا چاہے تو تھیلی سمیت ہی اس کو اپنے سامنے کھول کے رکھیں گے اور اس کے سامنے ہم تلاوت کریں گے 11 مرتبہ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کو پڑھا جائے گا کیونکہ سورہ مزمل قرآن پاک میں بہت زیادہ کراماتی صورت ہے جس کے پڑھنے سے بہت سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ سورہ مزمل پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 11 مرتبہ اول و آخر اس کے درود ابراہیم پڑھا جائے گا اور 11 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر چنانچہ کہ ایک بندہ نہیں کر سکتا تو اس کی مدد کرانے کے لیے 2-3 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، چاہے تو پورا گھر بھی بیٹھ کے 11 مرتبہ سورہ مزمل کا ختم کر سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ سورہ مزمل کا اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ ہر بندہ اگر کوئی بھی الگ الگ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھے گا اور 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پورا کیا جائے گا۔ 11 مرتبہ
मरतबा सूरह मुज़म्मिल पूरा होने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा के अपने उस मसले को जहन में रखते हुए दुआ करेंगे, या अल्लाह ये मसला मेरा फंसा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तेरी रज़ा से ये मसला हल हो जाए। चाहे वो किसी भी किस्म का मसला हो, किसी के रिश्तों के हवाले से बंदिश के मसले हों, किसी की रोज़ी के हवाले से हों, या किसी के किसी भी मकसद के लिए उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हों, तो उस दुआ को कबूल कराने के वास्ते हम ये अमल करेंगे। जब हम लोग 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल का अमल ख़त्म कर चुके होंगे तो उसके बाद हमने दुआ कर लेनी है, और उसके बाद वो आटे को बांध कर अलग कर देंगे। फिर मंगल के दिन दूसरे आटे की थैली उठाई जाएगी, उसको सामने रखते हुए यही अमल दोबारा किया जाएगा। फिर उसके बाद वो दूसरे आटे की थैली भी हम पैक करके रख देंगे। फिर बुध वाले दिन तीसरे आटे की थैली को खोला जाएगा, उसके साथ भी इसी तरीके से अमल किया जाएगा कि 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। और उसके बाद 3 दिन मुकम्मल होने के बाद जुमेरात वाले दिन जाकर किसी भी करीबी दरिया के अंदर या समंदर के अंदर इन आटे की गोलियां बनाकर गूंदने के बाद मछलियों को डाल दी जाएंगी। और उस वक़्त जब मछलियों को ये आटा डाला जा रहा होगा तो आटे के इख्तिताम होने के बाद ही, मतलब गोलियां ख़त्म होने के बाद ही फ़िज़ा में खुले आसमान के नीचे हाथ उठाएंगे और ठीक उसी मसले के लिए दोबारा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, मेरे परवरदिगार मेरा ये मसला फंसा हुआ है, या ये मसला अटका हुआ है, या अल्लाह मेरी रोज़ी नहीं हो रही है, या अल्लाह कोई भी किसी किस्म का भी मसला है तो या अल्लाह तू उसको हल कर दे। मैं तुझसे तेरे रहम और तेरी फ़ज़ल तलब करता हूँ कि तू बेशक बहुत ही रहम करने वाला और करीम है। इंशाअल्लाह इसी के साथ ही 3 वक्त होने के बाद ही इंशाअल्लाह आपका वो मसला ज़रूर हल हो जाएगा। और अगर चुनाचा के नहीं भी होता तो यही अमल अगले महीने दोबारा किया जा सकता है चांद दिखने के बाद ही। तो इसी तरह अच्छी अच्छी बातें, करम वाली बातें, फ़ज़ल वाली बातें सीखते रहें और रूहानी चैनल के साथ जुड़े रहें। किसी भी किस्म का मसला हो या किसी भी वीडियो में कुछ समझ ना आता हो तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप अपना इस्तिखारा भी मालूम कर सकते हैं। वीडियो के मुतालिक अगर क्लियरिफिकेशन चाहिए किसी भी किस्म की तो वो भी मालूम कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से एक बहुत ही इल्तिजाई गुजारिश है कि जो भी मैं अमल बताता हूँ अगर वो अमल आप करते हैं दिल से तो मुझे अपना रूहानी भाई, या अगर आप मुझसे बड़े हैं उम्र के अंदर तुम अपना रूहानी बेटा, मुझे आप अपना कंसीडर कर लें ताकि आपको रूहानी फैज़ का जो एक सिलसिला है और जो मेरी ख़ास दुआएं अपने रूहानी भाई बहनों के लिए होती हैं उसमें आप शामिल हो जाएं। और ये बातें उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत। दुआओं में रूहानी भाई को और पूरी हमारी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।